جناب کے سامنے سورہ مبارکہ فرق اطلاع کرنا مشرف ہے اس طرح اس طریقے سے آخری آیت عجیبہ سے ترجیح رسول اللہ کیا معروضات پہلے عزیز ہو مخالفت کسی نہ کسی وجہ تو کسی بندے نہ ہو سکتی ہے مخالف بندہ کسی نہ کسی وجہ تو کسی سبب تو کوئی نہ کوئی کسی نہ مخالف ہو جاتی ہے ہر بندے کی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی کسی نہ کسی تھوڑے نہ اختلاف ہو ہی سکتا ہے یہ کوئی چمدر ہی نہیں مخالف حضرت آدم دیا بیٹیاں بچ پہ تھے ایک باپ دے بیٹے اور ایک ماں دے بیٹے آپس اس حد تک آ گیا کہ ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے ایک جنتی ہے اور ایک جہنمی ہے یہ مطلب ہے اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں نبیاں دے گھر دے وچ بھی اختلاف ہو گیا یہ قرآن دی تعریف ہے کہ حضرت آدم دے بیٹے اتنا اختلاف ہوا کہ صرف بول چار بات نہیں بلکہ ایک نے دوسرے قتل کر دیتا میں چاہنا کہ میں اس سے بات جو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جنہاں لوگ آتے اللہ درود پڑھتا ہے انہوں نے مخالفت کی ہوتی ہے پہلی مخالفت میرے سینچ موجود ہے حضرت آدم دیا بیٹے ہیں یہ تھی میں تھوڑی تمہید از کر دیا پھر میں تے اس کو گفتگو کروں مخالف کے سامنے بے بسی انسان مشکل قلب بنا دیتی ہے دوبارہ سے مخالف کے سامنے بے بسی جدوں کو بندہ کسی مخالف کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے وہ تو سخت دل ہو جاتا ہے اور کچھ بھی کرنے واسطے تیار ہوتا ہے جنہا بے بس ہو بے بس کسی معاملے میں بندہ ہو سکتا ہے مثلا مالدار دولت مند انسان کا مقابلہ دولت مند انسان کر سکتا غریب آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا دولت مند کا مقابلہ کرنے واسطے دولت مند کی ضرورت ہے سیاستدان کا مقابلہ کرنے واسطے سیاستدان کی ضرورت ہے توجہ میں تو رکھو سیاستدان کا مقابلہ کرنے واسطے سیاستدان کی ضرورت دولت مند کا مقابلہ کرنے واسطے دولت مند کی ضرورت ڈاکٹر کا مقابلہ کرنے واسطے کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے ٹیچر کا مقابلہ کرنے واسطے کسی ٹیچر کی ضرورت ہے ذمہ دار کا مقابلہ کرنے واسطے کسی ذمہ دار کی ضرورت ہے کوئی ڈاکٹر کے سامنے بے بس ہو سکتا ہے کوئی ٹیچر کے سامنے بے بس ہو سکتا ہے کوئی دولت مند کے مقابلے تو بے بس ہو سکتا ہے یعنی مقابلے میں بے بسی ہو سکتی ہے جب اگلا بھارا ہو تو دوسرا پاسا بے بس ہو جائے بے بس انسان کچھ بھی کر کے واسطے تیار ہوتا ہے وہ دی سوچ مک جاتی ہے انہوں سمجھائیے وہ سمجھتا نہیں انہوں سوچن دیتا ہوتا ہے وہ سوچتا نہیں چونکہ وہ بے بس انسان تو خطرناک کوئی شاید نہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جنہاں بے بس ہو جائے سرکار دو عالم کی مخالفت جس بنیاد کے لیے پورا عرب کا معاشرہ حضور کے سامنے بے بس ہو مہربانی پڑھے لکھے چلے نظر آ رہا ہو بے بس ہو کیوں اگر حضور دولت کی بنیاد پہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو سارا عرب دولت اکٹھی کر کے حضور کا مقابلہ کرتے اگر حضور سیاستدان کے طور پر ابھرتے تو سارے عرب کے سیاستدان اکٹھے ہو کے حضور کا مقابلہ کرتے اگر حضور ذمہ دار کے طور پر سامنے ہوتے ہیں تو سارے عرب کے ذمہ دار اکٹھے ہو کے سرکار کا مقابلہ کرتے سرکار تنا بنیادوں کے لوگوں کے سامنے آئے ہیں جدا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے حضور کا تعارف عرب وچی یا صادق ہونے دے حوالے نہ یا امین ہونے دے حوالے نہ یا شریف ہونے دے حوالے نہ ہوں کسی صادق کا مقابلہ تے وہ کرے جڑا اس جیسا صادق ہوئے کسی امین کا مقابلہ تے وہ کرے نوجوان جڑا اس جیسا امین ہوئے اور کسی شریف کا مقابلہ وہ کرے جڑا اس جیسا شریف ہوئے ہوں صادق کا مقابلہ جھوٹا تو نہیں کر سکتا اور امانت دار کا مقابلہ بے ایمان تو
کسی شریف کا مقابلہ بدماش نہیں کر سکتا. حضور انہاں تین حیثیتاں نال سامنے آئے چونکہ پورے عرب کو حضور دی مخالفت واسطے نہ سرکار جیسا صادق سی، نہ سرکار جیسا امین سی، نہ سرکار جیسا کوئی شریف سی. لہذا ایک بے بس معاشرہ حضور دی مخالفت تے تر گئے. اور بے بسی میں ایک ایسی شاعر ہے جڑی ایک شاعر میں جنم دیتی ہے اور وہ نام ہے حسد. بے بس انسان صرف حسد کرتا ہے اور کائنات کے سب تو بڑا جناب کا دشمن تہاڈا حاسد ہے. جڑا تہاڈے مقابلے میں سیاست کیا گیا تہاڈا اتنا بڑا دشمن نہیں. جڑا بندہ تہاڈے کسی کا لڑ پیا اتنا بڑا دشمن نہیں. سب تو بڑا دشمن اے قرآن کے مطابق ہوئے جڑا بندہ کسی بندے کا حاسد ہے. یہ جڑا حسد ہے اے خالق نے فرمایا حبیب قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی جس نے صبح پیدا کی، جس نے شام پیدا کی. اور آخر میں خالق فرماتا ہے من شر حاسد اذا حسد، اس وقت میرے پناہ مانگو جب حاسد تمہارا حسد کر رہا ہوتا ہے. انتہائی خطرناک وقت کسی بندے تے ہوئے جدو کوئی بندہ کسی کا حسد کر رہا. حسد ایک ایسی بیماری ہے جدی وجہ کوئی نہیں. دنیا کی ہر دشمنی کی کوئی وجہ یا دنیا کی جنیاں دشمنیاں وہ کوئی وجہ نہیں سوائے حسد. حسد کی وجہ کوئی نہیں ہوتی. ایویں کسی کو با عزت ویکھ کے ساڑ جانا جس بندے نے دھیان ویگن نہیں پڑھی ویگن انہیں بخاری شریف کی تو پڑھ جائے. ویگن کے پیچھے لکھا ہوتا ہے محنت کر، میرا خیال تو سوچ بڑے سارے پڑھے محنت کر حسد نہ کر. اگر کوئی ڈاکٹر بہت بڑا علاقے تو دنیا ٹوٹ ٹوٹ کے پہنتی ہے تو باری نہیں پہنچی وہ مقابلہ اگر کسے کرنا تو اتوں بہتر ڈاکٹر ہوئے گا تو کرے گا. چونکہ وہ محنت نہیں کرتا وہ صرف حسد کرتا. حسد ایک ایسی بیماری ہے جن خود پیدا ہو جاتی ہے اور حاسد ایک ایسی بڑا بنا ہے جن رات کو نیند نہیں ہوتی. جنہیں حسد کرتا ہے وہ سو جاتا ہے. یار جنہیں حسد کیتا جائے وہ سو جاتا ہے. حاسد کو نیند نہیں ہوتی. اس سکے برہمہ بچ بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے. میرا تو برہا ہے کوئی نہیں، میرا تجربہ کوئی نہیں. جنہاں دے دو ایک برہا ہے یا دو برہا ہے ترہ برہا ہے تسی جان دے ہوگے. ایک برہا پوس کے سوٹ بنا لیں تو جان دے تم پوستی کتھوں نہیں. چھوٹی جی گل ہے برہمہ میں حسد پیدا ہو جاتا ہے تو غصہ بھی نہ کرے. مطلب کو آخر تربیت میں فرق ہے. ساڑھے گھر کوئی گھر کی آفت آ گئی ہے، ساڑھے گھر کی بڑا بہ گئی ہے. اگر نبی نے تو بیٹے جو حسد پیدا ہو سکتا ہے. حضرت آدم نے بیٹے کے حسد پیدا ہوا تو اس پر قتل کیا تھا. اج میں یوسف کو چپیڑا ماری یہ سارے حاسد سن. یہ نبی نے بیٹے سننا، نبی نے بیٹے سننا. یوسف نے جنہیں ظلم کیتا ہے وہ بھی نبی دے بیٹے، جنہیں حابیل کو قتل کیتا ہے وہ قابیل بھی نبی دا بیٹا. یہ مطلب ہے نبیوں کے
بندے حسد ہی کر سکتے سن کیونکہ محمد جیسے تے ہو نہیں سن سکتے حسد ہی کر سکتے سن یہ ابو جہل حاسد سی حضرت ہاں ابو لہب کو حسد پہ گیا حضرت نبی کا جیڑا بھی حسد کرے نا وہی ابو جہل حسد پیدا ہو گیا حسد ایک ایسی چیز ہے کہ حاسد بڑے سواد والے حاسد دھیان کریے تو بڑے سواد جڑا بندہ کسی بندے کا حسد کرتا ہوگا وہ بندہ 10-20 ہزار کا پرفیوم لا کے گلی جو گزرے سارے بندے آتے ہیں بلے بلے کمال ہے ایسی خوشبو کہ میں دینا اور وہ تو گیا تو اجے بھی آؤں ہر بندے کو پتہ لگتا ہے خوشبو اچھی ہر بندے کو پتہ لگتا ہے کہ یہ صحیح لائی ہے جڑا وہ حاسد ہے وہ دی گل سننا لیتی نہ تو وہ یہ کہہ سکتا کہ انہیں نہیں لائی کدھر ہو رہا ہے وہ جو تیسرا ہوتا کہ وہی گزرے تو اس نے لائی نہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ خوشبو اچھی نہیں جب سارے جانے وہ اچھی لگتی ہیں وہ یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ اچھی نہیں پھر حسد چلنا وہ کر کی اخوان ہے نہ وہ پرفیوم کی بزتی کر سکتا نہ یہ کہہ سکتا کہ انہیں نہیں لائی کدھر ہو رہا ہے وہ کیا کوئی بتا کہ بڑی اچھی خوشبو کسے دے چھڑی ہوتی اندر حسد ہے اور کوئی پیش نہیں رہی اس کی تسلی اپنے آپ ہوتی ہے کسے دے چھڑی یہ جڑا بندہ فرانس کا پرفیوم لا کے لگے میرے پڑھے لکھے دوستوں وہ حاسد تے وہ دے تو سڑ جاتا ہے جدے پسینے جو خوشبو ہو گئی کیا حاسد ہو گئے تو سڑتے نہیں ہونے سرکار کا کتنا حسد پہ گیا بہت زیادہ اور جیڑی اپن پتہ ہے حاسد راضی نہیں کدی ہویا وہ حسد ہی راضی نہیں رہنے کسے میں نہیں راضی نہیں ہوتا راضیوں کدھا ہوتا تو انہوں نے مثال دے طور پہ اللہ آپ کو کروڑ باری معافی دے کسی سے بیدار کی کڑک پکی ہے بچے گی بندے بڑے بڑے تناب ہیں دل کرے تھے حکا پان لے اس پکی کڑک آگ بران لگ بڑیاں بڑیاں پیڑیاں سڑکیاں یہ سوکھا دی وجہ تو ساڑھے پر ڈاک لگ گئی سی 15-50 پیڑیاں سڑ گئی سن آگ پہ بنانے سن تے کچھ سیانے بیٹے یہ تو آگ بچی تے کچھ سوٹے نہ بجان لگ تو وہ پھیل گئی پھر وہ نہر تے جا کے مکی سی حاصل ایک ایسی شہر ہے پکی کڑک لے کے جدا وہ حسد کرتا ہے وہ دے اندر آگ لگتی ساری یہ دی یہ پھر ساری اڑائے گا یہ تک توڑی نہیں بن جانی پھر کڑک اتھے جائے گی تو پھر جڑا پچھلے سال نے پرستر نہیں سکھلایا ایل کا کران کئی سوچا ہوتی ہے سوندا نہیں اللہ کروڑ باری نہ کرے کسی کی غلطی تو آگ لگ جائے جو کڑک والی سڑنی شروع ہو جائے ادو سگٹ لگتا ہے دستا بھی کسی نے نہیں کہ میں راضی کیوں ہوں دستا بھی کسی نے نہیں کہ میں راضی کیوں ہوں انہوں کو پتا پوچھے نا بڑھیا سگٹ آیا بس اللہ کا فضل اللہ کا فضل ہے نہیں کہ کڑک میرے کو آ جانے انہوں کسی کو دے جیسے نے انہوں پوچھنا کہ آج بڑے کبھا راضی ہو خیر ہو گیا لگ گئی ہے سڑ گئی ساری اندر ہوتا راضی میں ایک مثال دے کہ ایک منٹ ہی ہو گئی اس کے بچے عرب دے مصطفیٰ دے حاصل ادھر بڑے راضی ہوئے جدھر حضور دا بیٹا فوت نبی دا ایک بیٹا سی وہ دنیا تو گزر گیا یہ حاسبان لٹی ماری کعبے دے دوارے پھر پھر کے نچنے سن جب سن مر گیا سو بیٹا تو سب توجہ رکھی کہ بڑا بڑا نتیجہ پیش کر سکا جب نچے نہ بندے بچوں ایک حاصل کے مشرک نے نکلا وہ یار کو کنے نہیں گل کر اسی محمد نے دشمن تے ہے ہی نہیں ان کے صادق تے امین تے شریف بننے دشمن اسی اس آئین دے جڑا مصطفیٰ لے گیا تکلیف تے سانو اس قانون دی کہ شراب بھی حرام جوا بھی حرام سود بھی حرام تے بت پرستی بھی حرام ماں بہن پھوپھی کھانا نکاح بھی حرام ایسا شاہی حرام کر کھڑی تکلیف سانو قانون دی محمد کی
اور سانو تے تکلیف ہونی ہوئی رہی نا قانون جو دے کے جائے وہ سا کیا وہ بے وقوفوں میرے دھیان نال گل سنو انہاں وچوں وہ دانا سی وہ کہنے لگا یہ پتر انہیں تو بعد اس دین کو لے کے ٹرن والا سی اور بندے کتنی دیر تک دنیا تے بیٹھنا آخر میں دین دا وارث دا پتر ہی ہونا سی تے جدوں بیٹا ہی مر گیا یہ مطلب ہے دین دی وراثت ہی مک گئی ایک تو ایک دفن ہو گئے نال دین بھی دفن ہو جائے پتر ہی وارث ہونا ہے پتر ہی وارث ہونا ہے اے عرب نے بدو دی گل ہے پتر ہی وارث ہونا ہے تے پتر ہی مر گیا تے دین بھی تے نال ہی مر گیا اے عرب نے جاہل دے ذہن دی گل موجود سی جدوں حضور دا بیٹا فوت ہویا تے بڑے نچے کہ وارث نبی دا مر گیا ادو نبی نے یار دوست ہے سن سارو تھا میں حضور دے یار دوست سجن ساتھی ہے سن کسے مشرک دے دل چ گل نہیں آئی کہ چلو کوئی گل نہیں ٹر بھی گیا تے کہتے دین کو ایسا فلانا یار لے کے ٹر پائے کہتے دین کو ایسا فلان دوست لے کے ٹر پائے یہ مطلب ہے مینوں آج دے مولویاں دا پتہ نہیں عرب دا جاہل بھی جانتا سی کہ دین اگے دوستانہ نہیں بنتا وارثانہ عرب دا بندو راضی ہو گیا کہ نبی دا وہی وارث سی وہی مر گیا گل چھوٹی ہوندی تے اللہ بھی نوٹس نہ لیتا گل چھوٹی ہوندی تے حضور بھی پریشان نہ ہوتا اے بچہ میرے توجہ نہ بھی کرے تو میں پریشان نہیں بڑے نہ کر کے میں آخر تمہیں کی ہو گیا کیونکہ چھوٹے کی گل کا غصہ نہیں کرتا اگر گل چھوٹی ہوتی بدوا کا تانا گل چھوٹی ہوتی نہ اللہ نوٹس لیتا نہ اللہ نوٹس لیتا نہ نبی پریشان ہوتا جڑا کبھی پریشان نہیں ہوا اس نبی کو اللہ نے پریشان ویکھ لیا آواز ہوتی ہے میرا رسول پریشان نہ ہو میں تینوں وچ ویکھ نہیں سکتا اللہ دی کائنات تے دو نے جڑے محمد کو پریشان نہیں ویکھ سکتے یا یزدان یا علی دا پیو عمران دو نے یہ حضرت ابو طالب بھی ایک باری فرمایا سی بیٹا میں تینوں پریشان نہیں ویکھ سکتا اللہ فرمایا میرا سونا میں تے تینوں وچ ویکھدا ہی نہیں وچ ویکھ ہی نہیں سکتا پریشانی کی یہ فرمایا خالقہ تو ویندا نہیں کہ دین تیرا میں پہنچایا مینوں اندر تکلیف ہے بیٹے نے فوت ہو جانا اتوں اتنا نہیں پتا کرتے کہ یہ اب تک ہو گیا یہ پتر مر گیا تو راضی پہ ہوتا ہے خالق نے نوٹس لیا تے خالق نے جواب دیتا ہے وہ قرآن اجے تک موجود ہے میرے عزیزو تراویحاں چ قرآن پڑھنا ہو رہے مجلس سے سمجھنا آؤ خالق نے فرمایا حبیب فکر نہ کر اے جتنے دین کا دشمن خوش ہو رہا ہے نا خوش میں کوئی خوش ہو نہیں ایک کہنے کے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ تیرا وارث مر گیا تیرا بیٹا کوئی نہیں رہا یہ مطلب ہے دین تیرے تک کہتے کو ختم ہو جائے گا اللہ نے کافرن انتہائی پریشان کیتا کہ مصطفیٰ نے خوش کیتا مصطفیٰ دی خوشی تے کافر دی پریشانی فرمایا انا تو اینا کل کوثر میرے حبیب یہ بکواس کرتے ہیں ہم نے تو تجھے کوثر ادا کی ہے سب میرے رب کی قبر ہر اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے ان شانیک هو الابتر آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا آپ کا دشمن کا نشان ختم ہوگا آپ کے دشمن کا کہیں پتہ نہ ہوگا ہم نے تو تجھے کوثر عطا کی ہے یہ مطلب ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا کہ دین دی بقا دی ضامن دانا کوثر ہے بقائے دین دانا کوثر ہے احیاء اسلام دانا کوثر ہے اسلام دی زندگی دانا کوثر ہے مناظرہ سارا ایک مسئلہ منت کرو علماء دیا کو مسجد دے محراب کھلو کے دسو قرآن دا واسطہ دے تو کوثر کی یار بالکل آسانی وضو کرنا دیا وہ کوثر کی ہے جدی بنیاد پہ کافر مایوس ہو گیا محمد خوش ہو گئے اور
جڑے دوست والے نبی دیا 4 بیٹھے کوئی گل غصہ کرنے کی لوڑ نہیں اجے تک جڑی کوثر ہے وہ نہیں کیا بات ہے وہ یار نسل رسول کوئی بخاری کوئی ترمذی کوئی نقوی کوئی کاظم بھی زہرا دا بیٹا علی نقی بھی بطول دا بیٹا یہ مطلب ہے دنیا ایک جہان ہے جتنے سید ان تک موجود ہیں انہوں نے موجب و موجب جناب سیدہ زہرا اور ایک گھر پیر کرم علی شاہ زیاد قرآن لکھی کہ ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی تھی اور آخری پیغمبر کی نسل اس کی ایک بیٹی سے چلی تھی اسی بیٹی کو اللہ نے فرمایا حبیب تیرا دین ختم نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی جناب سیدہ صرف نبی دی بیٹی نے دین دی بقا دے سبب کا نام ہے فاطمہ یار دین دی بقا دا سبب ہے یہ جنہیں بندے آنے سن کہ نبی دا بیٹا ہے تم کے وارث ہی تم کے یہ دا مطلب بندے آنے ذہن چیزی نا کہ وارث دین اگے لے کے چلتا عزیزوں بیٹی اللہ نے وہ دے چھڑی خالق نے نبی کہ یہ دی پچھوں نسل کسی کا دین بچنا سکتا ٹھیک ہے وہ ایسی دے چھڑی کہ وہ دی حیران سی آپ بھی کہ آیت آ چکی الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پر حاکم ہوتے ہیں وہ کون ہے جناب میرے حاکم بیٹی نو بی اے کراؤں تے دھیان رکھنا جی نال نال بی اے کرانا تے نال نال او دے واسطے ایم اے لڑکا بھی تلاش کرنا ایم اے نہ ملے تے بی اے ضرور ملے ایسا نہ ہوئے بی اے بچی نو کراؤ تے کسے سکول دے پی اے نال دی شادی کر دے جدوں اس پی اے نے کوئی گل اکھڑ تھوڑی کرنی ہے او دے ہی سوچا میں رکھنا پڑھ لیں 4 کلاس یہ مطلب ہے کف بنا ہوئے تے گڑبڑ نہیں دی اور بی بی دے نام دے بندے نے زمین بہت ہی آؤں دی ہوئے وہ آن دی تو میں تو رکھی میں میرے عزیز دوستو یہ کف دا مطلب ہے کہ برابری لیول برابر اسی جنہیں چوکے ہیں سامی برابر رکھنا چاہیے یہ مطلب ہے نہیں کہ غیرت تو بچی کو مار چھڑے آتے پر آپ آنکھ ڈابے غیرت ہو جی میں دن کو ہم شیدہ کا غصہ ہوتا ہے نا کہ انہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ ایمیں پہنا ہوئے غصہ ہوتا ہے میرا بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے بچیاں کمزور سمجھ کے بندہ جتھے مرضی کر دے مجھے 100 باری جواب دے میرے میں نہیں تھے کرانا میں نہیں تھے کرانا میں نہیں تھے کرانا تو بچی ایک باری آکھنا میں نہیں کرانا چاہنا وہ کھوندی تم کفر تلاش کرنا نہ بولے اور یار صاحب کا ترازو ہاتھ سے رکھو مہربانی کرو بچیاں دے معاملے سے انتہائی اوقات ہو جانا نہیں برادری سے کوئی ایسا رشتہ نہ پڑھاؤ تجھے پڑھانے ہیں تو پڑھیا لگو مہربانی کرو اگر پڑھیا نہیں تو اس قسم کا سیانا لگو کہ تین روز نہ آخنا پہ میرا شوہر ہے تین اندروں من جائے میں محکوم آئے میرا حاکم کم از کم اس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے عزیزہ نے گرامی قدر میں حیران ہوں کہ جناب سیدہ نے دین دی بقا دا انتظام دیتا کرنا اگر نسل بدلی سی نہ دین بچنا سی نہ بطول آپ حیران سن کہ جنہیں سامنے نبیہ دا سلطان اٹھے گا دا حاکم کون ہوئے تا حضرت رسالت امام نے فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا نکاح نہ ہوتا سر اٹھا دی اور حضرت علی نے فاطمہ کی شادی ہوئی تجرے بندے یوں کرتے سن تیرے پتر کوئی نہیں تیرا وارث کوئی نہیں اس سے محمد نے حسین ہوئی تھے چک کے انگلی نہ حسن اڑا کے فرمایا اپنا نام اپنے بیٹے لاؤ محمد اپنے بیٹے لے کے آ گیا اپنے بیٹے
لاؤ رسول اپنے بیٹے لے کے آ گیا ہے. یہ مطلب ہے حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین صحابی نے نبی دے بیٹے نے. کیا بات ہے جناب. جتن قبلہ پر دے قرآن دے اعتبار کر دے اوتن میرا مذہب لوگوں دے ذہن جا جائے. کرو قرآن دے اعتبار. یزید نے بیعت منگ کے توہین شبیر میں کی تھی, توہین رسالت کی تھی. کیا بات ہے سر اٹھاؤ یار. توہین رسالت کیوں؟ قرآن کی نسل حسین نے نبی دے بیٹے. اگر یزید کا بہت شان میرے ذہن چاہے تو تو آکے جاؤ اے صحابی کا بیٹا. اس توہین صحابہ بھی کی تھی, توہین رسالت بھی کی تھی. نرم گوشہ جواز نہ رکھی. مجھے بندے سانو آدھے صحابہ نو نہیں بندے جڑی توہین صحابی دی یزید کی تھی. کبھی سوچے کی بندے سوچن کے قیامت تک غیر مسلم کہ ایک صحابی دے بیٹے نے پیغمبر دے بیٹے تو بات مانگ رہے. سلام نہیں فرمایا. یار چھٹے سے گل بچہ چھوٹا کتنا آپ نہ جاتا ہو اگے بزرگ جمعہ پڑھن جاتا ہو اور بچہ چھوٹی پھڑ کے میں نیچے ایج پوائیں اور سارے کپڑے بزرگ دے پر جاؤ. بزرگ دا دل کر دے جو کی لاؤ. بولو یار بزرگ پہلے آسو میں پڑے. بزرگ دل کرنا جو کی لاؤ. جتی نو ہاتھ پڑھن لگے کہ نال دا ابا آتا میرا جی میرا جی پیڑا جب ہے میرا جی. وہ جتی پھر پاگل ہے. ایک گل پھر وہ دے رسول کرتا ہے منڈے نو چھڑ دیتا ہے, منڈے نو چھڑ دیتا ہے. وہ پھر وہ دے ابے منڈے انہیں ہی مدد دیتی ہے. کیا بات ہے بھائی. اور لوگ ابے والا مدد انہیں ہی مدد دیتی ہے. قرآن دی عظمت کی قسم جدوں بھی یزید نے شبیر کو بیعت مانگی ہے. میں کئی باری انہیں ابے نو کلا بے کے اندر پتر نو ہی مدد دیتی ہے کہ پیغمبر دے بیٹے کو عزیزانے گرامی قدر بیٹے آرام دین بچ گئے. میں قرآن جو ہم ثابت کرتے ہیں یہ کرنے لگا. سورہ مبارکہ مریم پڑھنے حضرت زکریا علیہ السلام نے محراب مسجد کے اندر بڑھ کے چوری اللہ رڑگل کی تھی, چھوپ کے دی تھی. جیڑی چھوپ کے زکریا نے کی تھی جنہوں نبی آئے تو میرے اللہ نے فرمایا میرا حبیب محمد جی وہ جڑی اندر بڑھ کے زکریا میرے لڑگل کی تھی نا وہ صحابہ نے سنا. یار کئی بار یہ شرم ہے. میرا خیال ہے میں سمجھان چکا کیا بنا کہ بچہ بھی کئی بار یہ نہیں ہے کہ بندے کو گل نہ سمجھ آئی ہو تو بندہ نو یار انہوں گل انہوں اس گل وچ کوئی ہدایت مہربان ہے. اللہ نے رسول نے فرمایا صحابہ کرام صلی اللہ علیہ اجمعین وہ گل تو سمجھ میں سنان لگا تو سنان لگا مجھے وہ کیسا ماحول ہوگا جتنے نبی سناتے ہوں تو صحابہ سنتے ہوں. ایتھے سوال پہ ہوتا ہے میں سنانا پہ تو سامعین پہ سنتے ہیں. وہ کیسا اعلیٰ ماحول ہوگا جتنے نبی پہ سناتے ہیں تو صحابہ پہ سنتے ہیں. وہ گل قرآن سے لکھی ہے. اس سورہ مبارکہ مریم میں پڑھنے والی گل نہیں. آیت نمبر 5 میں جناب کتنا نمبر ہے 5. دو جناب خالق نے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي. چھوپ کے اپنے رب کو آواز دی زکریا نے اے میرے رب مجھے ڈر ہے اپنے قریبی رشتہ داروں سے کہ کہیں میرے جانے کے بعد وہ میری جگہ پہ نہ بیٹھ جائے. سمجھاؤ یار میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میں ورائی وہ میرے جگہ پہ نہ آ جائے. اللہ فرماتا تم مجھے پریشان کیوں. فرماتے ہیں وَقَانَتِ امراتی نہ کر بیوی میری بھی اس قابل نہیں نا کہ اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو چکے. وہ تو اتنی ضعیفہ ہے کہ آپ اس کے ہاں تو بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. فرماتے
پھر کی آنگا گیا سار اٹھاؤ جی تینوں بھی جوانی دے سکتا تیری بیوی نو بھی جوانی دے سکتا میں اللہ کل شیء قدیر تواڈے ہاں ہم بھی اولاد ہو سکتی کیونکہ کتے منت منن دی لوڑ نہیں میں جو تیرا رب آپ تو میرے گھر پہ کر تیری میری صدی کر رہے بڑائی کوئی تو کر کر حضرت زکریا فرماتے تیری عزت کی قسم نہ جوانی دی لوڑ ہے تے نہ بیوی تے بڑھاپا ختم کرنے کی لوڑ ہے میں جانتا جدو تو قادر مطلق ہے کہ تو ہن بھی یہ کام کر سکتا بغیر میری جوانی آؤں تو بغیر بیوی کا جوان ہوں تو کیونکہ تو محتاج نہیں تو اللہ کل شیء قدیر فرماتے نے کی کرا مزہ دینا خالق فرماتے کہ اس نے کہا فَحَابْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا مجھے اپنی طرف سے کوئی ولی عطا کر اپنی طرف سے کوئی ولی عطا کر میری جگہ پہ رشتہ دار نہ بیٹھے ولی بیٹھے میری جگہ پہ رشتہ دار نہ بیٹھے میرا دل چاہتا ہے میری جگہ پہ ولی بیٹھے یہ مطلب ہے نبیوں کو بعد دین رشتہ دار نہیں بچاتا ولی بچاتا ولی عطا کر ولی کالے واسطے فرمایا یارثنی ویرث من آل یعقوب وہ میرا بھی وارث بنے آل یعقوب کا بھی وارث بنے نبی منگیا نے حضور وارث میرا خیال ہے اتنے جہاں دیدہ بندے بیٹھے ہیں ایچ میں گل کر نبی پیارا ہے بندہ میں ولی دے ولی کا دے وراثت وارث ملا ہو گیا یہ مطلب ہے نبی نے اللہ کو وارث ہو گیا ٹھیک ہے نا اللہ نے کہنا چاہیے تھا کہ نبیاں دا وارث کوئی نہیں صدقہ جانا بھائی کیا بات کہنا چاہیے تھا نا کہ نبیاں دا وارث نبیاں دا وارث کوئی نہیں اللہ کی فرمان اللہ فرمان یا زکریا انن نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ تیرا وارث ہم بھیج دیں گے تجھے خوشخبری ہو ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا ہائے ہائے اجے آیا نہیں تے نام پہلے رکھ دیتا یہ مطلب ہے نبیوں دے وارث وہ ہوتے ہیں جڑے آؤں دے بعد نے نام سے پہلے موجود ہو پیڑ کا نام کی تاڑی بات یہ تاڑی بات ہے میں وہ تو پوچھے آیا تھا تاڑی بات کی طرف رکھا اتنا پوچھے آیا کہ سارا میں پتا نہیں تاڑی بات جنہا بندہ تاڑی بات تو تانگ گئی اندر کوئی ہو ہی سکتا ہے وہ تاڑی بات نہیں ہونا چاہتا تو نہ آئے تاڑی بات اسی ساری نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے یہ دماغ آخر تاڑی بات ہے یہ تو آسان سے مجھو ہو سکتا میں بچہ کر کے گھر بچے ہوئے تاڑی بات دیا ہے جنہا بندہ تاڑی بات لوگ تر نہیں سکتا وہ نہ آئے لیکن یہ اتنا اچھا ہے کہ تاڑی بات وہ کوئی نہیں ہو رہا ہے کوئی پہلی گھر دے کوئی جھوٹ ہے اے جھوٹ ہے اے جھوٹ ہے اے جھوٹ ہے اے جھوٹ ہے کہ تاڑی بات ہے اے جھوٹ ہے کہ تاڑی والا نہیں ہوں میرے نماز ہے کہ نہیں وہ جنہا نہیں پڑھتا موج کرے اللہ کو ساتھ دینا یہ دن آنکھیں نماز ہے یہ ہارے نہیں کو گاڑی کر پڑے ایسے ایسے میں بندے کبھرا بیٹھے بندے کو آخر نماز پڑھے انہیں یہ نہیں آخر یار کی شادہ مولا تفریق دے گا تو کچھ پڑھا کے کیوں نہیں پڑھے خود کر شیطان تھوڑ کے پڑھئے تیوں شیطان یاد ہے محمد یاد ہے کسے کو دے واقعی نا نماز پڑھے گا روزہ رکھا گا یزید تھوڑی نماز پڑھنا کرو وہ تیوں یزید نہ کر دے کہ حسین ابن علی نہ کر دے تو نہ پڑھ یزید علی حسین علی پڑھ وہ یزید کا تو کی دعوت کر چھڑی ہے جنہا ساڑھا تعلق نہیں ان وقت سے پر بنانا کی مطلب
اتنے ایک سجا ہے، یہ مطلب ہے کہ اتنے بھی گیلری بن سکتی، یہ بننی ہے، اگلے بننی ہے، یہ مطلب ہے محسوس پہ کرتے ہیں کہ آئے بننی ہے، جب محسوس کرتے ہیں کہ پڑھنے کی بھی ضرورت، جنہیں نماز میں محسوس ہی نہیں کرنا پڑھنی ہو سکتا یار محسوس تو کرنی چاہیے نا کہ ساڈا فرض ہے تو ساڈے تے واجب ہے، بھائی نماز ہے جہاں نہیں پڑھتا وہ اللہ کو ساتھ دینا میں تو نہیں پوچھا، لیکن ایک گل سن وہ آخے ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو جھوٹ ہے نا، روزہ ہے نا جہاں نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے موت کرے، تو جہاں آخے روزے ہے ہی نہیں یہ تو جھوٹ ہے نا، اور قرآن آتا نبی نے وارث منگیا کہ اللہ نے وارث دیتا ہے، جنہیں وراثت نہیں دینی وہ نہ دے، جہاں آخے ہوتے ہی نہیں یہ تو جھوٹ ہے نا۔ میں ایک تفسیر پڑھ دیا شبیر احمد عثمانی کی تھوڑے کو جا سکتے شبیر احمد عثمانی انہوں نے لکھا کہ حضرت زکریا آیا ہے ان بندوں کا ڈر تھا جو اس کی جگہ پہ بیٹھنا چاہتے تھے مگر نااہل تھے، تو سرکار کی فرمایا نااہل بندے خود جڑا بندہ چھڈ کے جاندے نا بیاہ بندے میں خود ہے کہ چھڑے وہ قرآن کا نام ہے یہ بھی جے کے جو وہ ڈنگر بھوکے مار چھڑے گا خدا کا نام انہوں نے نہیں پتا کنے میں پانی ڈالنا انہوں کتے چھڑ جائے یہ مطلب ہے خوب بندے آوارہ میں چھڑتے ہمارے ہونے کرتے نے جڑا ہونے چوکا ہوئے اور نبی دا ممبر بھی ہوتے ہمارے کارا جڑا انہیں چوکا حضرت زکریا کے اندر ڈر سی کہ جڑے بندے میرے پاس آنا چاہتے ہیں وہ نااہل ہیں، یعنی انہیں چوکے چکوان دے ایک ایم ایم اے سن ایاز امیر وہ رائٹر بھی نہیں کارن وغیرہ بھی لکھتے ہیں انہوں کدرے کھورے بھی 25 سال پہلے کدرے شراب پینے کدرے بڑھ رہا گیا آج میں ایک بندہ قدیم نہ پیتی ہوا تھا عید آدھر ہے لیاؤ تھوڑی جی شوگر شاگر ہوتا ہے کئی شوگری بھی بڑے ہوتے ہیں وہ کدرے کھورے کسے دور چکی بیٹھے تھے اپنوں اخبار تک کارن بھی ہلتے چلو لکھ شکے کہ میں فرانے تھا کہ آس آئی کوئی تو آوازوں کی شراب کا ذکر کیتا وہ کسے مخالف دیا تھا انہیں جا کیس کر دیتا وہ نااہل ہو گیا نااہل ہو گیا جج نے دیتا ہے نااہل میں بڑا چکوال پڑھیا میں رکھا چکوال میں کہیا وہ کدی دی انہیں کدی کٹ پیتی وہ تو چھڑ چھڑ گیا انہیں کہتے تو میں پیتی سن پرانی بھی پیتی ہے تو بندہ نااہل ہے شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں ان کو ڈر تھا کہ یہ میرے نیک رستے کو بگاڑ نہ دے اپنی بد آبادیوں کی وجہ سے اور غلط کاریوں کی وجہ سے میرے نیک رستے کو بگاڑ نہ دے اور فرمایا صلی اللہ فہب لی من لدنک ولیا مجھے اپنی طرف سے کوئی ولی عطا کر ایسا کوئی ایسا بیٹا عطا کر جو اپنے پاک باپ دادا کی گدی پہ بیٹھنے کے قابل ہو اور قادہ وارث بڑھے علم و حکمت کا وارث ہو میں تیر اختیار کر کے جا سکتا ہوں میں رام نہ کر کل رام نے کہہ سن لیجیے بندے اندر ہے کہ نبیہ دا وارث کو ہوتا نبیہ دا ورثہ جائیداد نہیں ہوتی تسی جو غصہ نہ کرو تو میں اگلی کر لگا ادھر تو بحث نہیں کر لگا کیونکہ میں ادھر بحث کرنا نہیں چاہتا میرے کو ایک کی مضبوط ترین دلیل ہے کہ اگر نبیان دا ورثہ نہ ہوتا تو نبی دی بیٹی مطالبہ ہی نہ کرے کہ میرے پر قبلہ ہے تو اگر کوئی دلیل نہیں ایک تو اگر میں بحث کرنا نہیں چاہتا کہ جناب سیدہ چکے علماء غیر معلمہ نے
بیوی نبی دا حصہ کبھی بھی بیوی مطالبہ نہ کرتی. اگر نبیوں کا ورثہ تیرا شکریہ اگر نہ ہوتا تو نبی کبھی بیوی مطالبہ نہ کرتی. اچھا یہ میرے واسطے کافی کافی ہے کہ بیوی کا مطالبہ کرنا ہی سب تو بڑی دلیل ہے کہ بیوی کا ورثہ ہے. ٹھیک جنہیں بندے سمجھتے ہیں کہ جائیداد ورثہ نہیں انہوں نے قرآن ہاتھ چکا کر پوچھو پھر نبی نے جڑا وارث منگیا ہے کالے واسطے منگیا وہ فرماتے ہیں ہم تو دیکھنا کہ یہ نبیوں کا ورثہ علم ہوتا ہے اور حکمت ہوتی ہے. یہ مطلب ہے چلو ایتھے ہی مکلو. اگر نبیوں کے ورثے وچ پیڑیاں کھجوراں تے علاقے نہیں ہوتے یہ مطلب یہ تو بندے بن گئے قرآن کی قسم کہ نبیوں کا ورثہ علم ہوتا تے نبیوں کا ورثہ حکمت ہوتی. میں آخری گل پہ کرنا اگر نبیوں کے قبلہ ورثے وچ علم تے حکمت ہوتی ہے تو پھر قرآن تے انج ہاتھ رکھ کے بندے دسن پھر نبی دا وارث کون. یہ اچھا نیا نہیں بدل سکتا کہ اگر نبیوں کا ورثہ صدق دی بحث میں چھڑ دیتی اگر نبیوں کا ورثہ علم کے حکمت ہے تو پھر محمد دے علم دا وارث کون ہے محمد دی حکمت دا وارث کون ہے سوائے میرے پیر کسے نے محمد نہیں آکھیا انا مدینہ العلم ہے بالی البابها انا دار الحکمت ہے بالی البابها نبی فرماتے علی یہ نہ علم دا شہر داوی دروازہ تو ہے یہ نہ حکمت دا کھارا داوی دروازہ تو یہ مطلب ہے اصحاب بلا فصل قرآن کے مطابق بنے علم دا وارث بھی نہیں ہے حکمت دا وارث بھی نہیں ہے. علی دے پترا نال نبی دی نسل بن گئی. یہ مطلب ہے جن نے نبی تو سڑتے سن انہوں نے نبی دا ساڑ مک گیا علی دا شروع ہو گیا سارا اصل نبی دا پلٹ کے حضرت علی دا گڑ پہ گیا. بندے اندروں بڑا لگتا ہے کہ یہ نہ ہوتا تو پھر بھی نبی دا پتر کو نہیں سکتا. یہ مطلب ہے یہ پتروں نبی اپنا پتر رکھا یہ پتروں قرآن نے نبی دے پتر رکھا. حضرت علی دا حسن اتنا پیدا ہو گیا کافر دے ذہن وچ علی دا حسن مشرک دے ذہن وچ علی دا حسن یہودی دے ذہن وچ علی دا حسن عیسائی دے ذہن وچ مولا علی دا حسن اور ایک پنویں کیٹیگری جس حسن نے زیادہ نقصان ہوتا ہے. یہ جتنے حاصل سن یہودی عیسائی کافر تے مشرک یہ حضرت علی نال لڑے جڑا پنجواں سی نا حاصل جنوں منافق کہندے اس علی دیاں کافران نے حضرت علی کو دشمنی ساتھی طور پر سامنے کھلو کر لئی تو جنہیں تیاں کو بدلے جائے وہ منافق کرتے. آج یکم سفر آج زہرت بیٹی دا پہلا قدم بازار شام میں چلا سفر کر گئے یہ بھی 11 محرم دی تولی آج بی بی دا قدم بازار شام میں چلا انتہائی دکھ لال میں پڑھنا ہمیشہ کہ بندے پی ایچ ڈی اسلام دی کر گئے کہ نہ بی بی کلثوم دا پتہ نہ بی بی زینب دا پتہ شیعہ نے حیدر کروا کدی کدی شکریہ ادا کریا جنہیں پریشان سی ہو جانے نا انہوں نے غم وچ درد ہے یہ لائبریریاں چ بدن دی قبراں بن دی تے اے معرفت نصیب نہیں. میں تو ہنے عظمات اللہ سب تو چھوٹا بچہ میری مجلس وچ میرے سامنے بیٹھا اے معرفت ایم اے اسلامیات کو کر جاتے نہیں آ سکتی جن ایسا اکیڈمی چھوٹی ہے جن تسی سجاتے ہو. اے امام حسین کی مجلس کرنے والے عظیم لوگ ہیں آن بڑے عظیم لوگ ہیں. اے میں تو ہنے اس بات ہے بندہ اسلامیات ایم اے کر گیا ہو وہ سمجھ جائے نہ اتھنی میں تھا جانا اے بچہ بھی سمجھتا انہیں یہ دیکھو پوچھ لو میں نہ نہیں لے لگا بیٹا تو دس سکتا ہے کائنات کے بی بی کون ہے جو 18 سالہ جو صحیح ایک کوئی پوتری ہے جو 7 سال جو ضعیف کائنات ایک ایسی مشہور گزری ہے جو 4 سال گزری. میرے عزیز دوست آج بھی سن دسنا پہنا کہ بی بی زینب کون ہے. آج میرے بڑے دوست دور میں کہ اینا کی جگہ اینی کچھ میرے ایسے دوست الحمدللہ
جڑے مکہ اور مدینہ کی زیارت کر رہے ہیں، مسجد نبی بچوں دروازہ کھلتا سی جڑا سہارا دے کر جاتا تے سہارا دے کر جو کوئی نکلتا سی تے مسجد سیدھا کیا تے مسجد جو گزر کے اوتھے نبی دی قبر سی سہارا دیا دنیا ایک مہینہ پوچھ دیا رہی نبینا نو بابے کو پوچھ دیو کسی دن اسی نانے دی قبر تے ٹر جائے بندے نے معیار ہی نہیں دیکھا کہ مخدرات اس وقت حیض کرتا ہوں اور بی بی کا مزاج کی سی میں ایک مہینہ بی بی طاہرہ پوچھتے رہے حسن تے حسین مولانا کے بابے نے پوچھتا تو جانا کتنے یار نہ راج بازار ہے نہ گلی ہے نہ کوئی دکان ہے نہ کوئی میدان ہے بی بی گھروں نکلتے کہ مسجد کا شہر ہے تے مسجد دے وچ آ سامنے نبی دی قبر ہے حضرت علی نے فرمایا آخری 3 راتاں وچ چند کوئی نہیں ہوندا جدوں چند نہ ہوے گا پھر نہ 3 راتاں چ وہ رات جدے تارے بھی نہ ہونگے بدل چھا جان گے مدینے میں اس اندھیری رات تک لے کے جا گیا اس رات کا انتظار بی بی کرتی نہیں اور رات آئی تے اگے علی تے پیچھے بی بی تے دوویں بھرا نال اے جڑے میں مسجد حضرت علی کا قدم آیا منہ تو چاند کھلا حضرت علی نے مسجد تے چراغ بجھایا جب چراغ بجھا چھڑے تے حضرت امام حسن آواز رہو ہاتھ پڑھو مہربان منہ تے پٹکتے نہیں سکتا کانوں تے بڑا گئی آ نہیں اے مار فتح کہا لگ رہی میں تو عزت پہ پڑھنا میں عزت پہ پڑھا کہا لگ رہی ہے نسیم چل الحمدللہ مومن نسیم چوگا لگ رہی آگئی حضرت علی نے کہا کہ موٹے دی چادر اتار کے دیوے بجھائے نا مسیح ہے اس ویلے حضرت امام حسن نے فرمایا بابا بیگانہ تے کوئی تو سکی ساری مشیرت سے سکے بڑھاوا تسی سکے بابا حضرت علی السلام نے جملہ فرمایا میرا نام ہے مسجد ہے کوئی تہجد گزار بھی دے آ سکتے ہو اس قبر دی زیارت چین بھی کرتے رہتے ملائکہ بھی کرتے رہتے آؤ میں مسلمانوں سانو روندے انو میں کہ ہس لو اسی روندے کیوں ماں جنہ شریف بی بیاں دا باں اونا دے چہرے تہجد گزارا کھڑو لکاندہ رہے ہو اس بی بی دے سامنے 80,000 بدماش نچے ہو میں ایک روایت سنانے لگا تو شام جو آتا ہوئی سنانا ہوں آج کوئی سفر ہے میں سنانا سالانہ سنانا میں سنانا لگا میں بی بی زینب دے مزار تے بیٹھا سا اے جتھے جھولے دی شبیل پئی ان دور بی بی دا مزار مقدس نہیں سی یہ تو قریب کر کے میں بیٹھا ایک زیدی سید آ گیا جرنی تو وہ دے پتر نال سا اس دو پترہ نکیا نکیا رکھیا جا کے ایس قبر نال ہاتھ لا کے تو اما سا میں پلٹ کے بیٹھا میں کیا کہنے لگا تسی اطلاع صاحب کو مجھے چیز کہنے لگا غصہ نہ کرے کہ میں سید ہوں کہ جدوں میں آواں نا بی بی کا وزارت ہے وہ تو میں اپنے پترہ کو نہ کہ آپ کو اما میں کہا بھائی تسی کیوں آندے ہو سن کہنے لگا سن سن کے تھک گئے ہاں ایک نسل مک گئی میں اپنے پترہ کو نہ کہ اما آخو اے نہ ہوتی تے سجاد ہی نہیں سن بچنے جدوں سجاد ہی نہ بچ دے تے نسل سلام کے چھوڑی تھی سجاد علیہ السلام دی وجہ تو سید نے تے سجاد دی وجہ اے بی بی زینب کہنے لگے یہ ساری ماں ہے سارے سیدہ دی کے ساری نسل بچائی انہوں نے روایت سنائی ہے
روایت کا لفظ